السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری بات سنو۔ فرمایا کہ دلانی علی عمل اذا عملتہ، کہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جب میں کروں تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہو کہ احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے پیار کرے، تو واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اور لوگوں کا محبوب بننے کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیے۔ محبوب کے پاس بندہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، لوگوں کا محبوب بننے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے محبوب کے پاس بندہ آیا اللہ کی محبت کا طریقہ پوچھنے کے لیے، لوگوں کی محبت کا طریقہ پوچھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ازہد فی الدنیا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ اکبر۔ اے میرے صحابی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، دنیا سے منہ موڑ لیں، دنیا کی پرواہ مت کریں، دنیا کی لالچ ختم کر دیں، دنیا کی ہوس، دنیا کا طمع، دنیا کی لالچ آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تجھ سے محبت کرے گا، یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ سے پیار کرے گا، تو محبوب کا محبوب بن جائے گا، تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ معنی یہ ہوا کہ جب بندہ پھر دنیا کے پیچھے نہیں نہ چلتا، رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے نا تو دنیا بندے سے آگے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ بندے کا رزق وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے منہ موڑ لے، اس سے بے رغبت ہو جا، یحبک الناس، تجھ سے لوگ محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو، لوگوں کے پیسوں پہ نظر نہ رکھو، لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھو، لوگوں سے مانگو نہ، لوگوں کے آگے سوال نہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دینے والا ہاتھ ہے اس لینے والے ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے۔ یہ والا ہاتھ آپ کا ہونا چاہیے، یہ والا نہیں ہونا چاہیے، نیچے والا نہیں ہونا چاہیے آپ کا ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی اس میں تکریم ہے، آپ کی اس میں عزت ہے۔ جتنا بھی سوال سے بچا جاتا ہے بچو۔ رسول اللہ کے صحابہ اتنا سوال سے بچتے تھے کہ اگر ان کا سواری سے کوڑا بھی گر جاتا وہ نیچے اتر کر خود کوڑا پکڑتے، کسی کو سوال نہیں کرتے تھے کہ یار ہمیں وہ کوڑا ہی پکڑا دو۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں سے بے رغبت ہو جانا چاہیے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طمع اور اس کا لالچ ہمارے دل میں خیال نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ جب بندہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا لالچ کرتا ہے تو پھر بندے کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اور لوگ محبت بھی نہیں کرتے۔ ایک بندہ وہ اس طرح سمجھے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی تو میں اس چیز کی تلاش میں تھا، تو وہ چیز لے کر کوئی بندہ وہاں سے رستے سے گزر رہا تھا۔ چلو میں آپ کو کھول کر بات بتا دیتا ہوں۔ مجھے دودھ کی ضرورت تھی، تو وہاں ایک میرے رہائش کے باہر بازار سے ایک دوست گزرے جو دودھ مطلب کہ وہ اکٹھا کرتے ہیں، جس کو دودھی بولتے ہیں، وہ دودھی تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو دودھ پلائیں۔ تو مجھے پہلے ہی شدت سے وہ چاہت تھی
مجھے دودھ کہیں سے مل جائے، کیونکہ مہمان تھے میرے پاس، تو میں نے ان کو کچھ مطلب کہ خدمت کرنی تھی، تو انہوں نے مجھے صلح ماری، تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ دے دیں۔ میں نے ان کو گلاس دیا، انہوں نے مجھے دودھ دے دیا، تو میں نے ان کو پیسے مطلب کہا، لیکن انہوں نے نہ لیے، اور بعد میں وہ دوسرے دن گزرے، میں سامنے تھا، انہوں نے مجھے صلح ہی نہیں ماری، اور جس انداز تھے وہ پہلے ملتے تھے انہوں نے مطلب نہیں ملے۔ شاید انہوں نے توجہ نہیں کی یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو فوراً میں نے کہا کہ دے دو، اگر انہوں نے مجھے صلح مار ہی لی تھی تو میں تو پہلے اس چیز کے انتظار میں تھا، مجھے تو ضرورت تھی، مجھے تو چاہیے تھا نا کہ میں کہتا کہ نہیں یار، میں ان سے نہ لیتا، کچھ 2-4 مرتبہ انکار کرتا، پھر وہ دیتا تو شاید اس اندر دل میں محبت بیٹھتی۔ تو اس جلدی سے میں نے جب کہہ دیا کہ دے دو، تو اس نے دے تو دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ میرا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ تو اس بات سے مجھے حدیث کی مزید جو تفہیم ہو گئی کہ واقعی جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بندہ بے رغبت ہو جائے تو پھر بندے کی عزت جو ہوتی ہے وہ بہت کمال کی ہوتی ہے، اور بندے سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کی فطرت ہے، جب لوگوں سے آپ مانگو گے تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، مخلوق سے مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 2 نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی اور لوگوں کی محبت چاہتا ہے تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کی محبت پانے کے لیے دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اور لوگوں کی محبت پانے کے لیے بندہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف نہ دیکھے۔ یہ ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب بندہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا تو سب سے بڑا بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے جو غنی بندہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ بندہ سب سے غنی ہے۔ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ بندہ سب سے غنی ہے۔ ہم علماء لوگ ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی پیسے آئیں تو مقتدیوں کو یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب آج تو آپ کے بڑے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو ایک بندے نے مجھ سے بھی کہا، تو میں نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ آئے ہیں، لیکن جب آپ کے ٹرک ماشاءاللہ بھرتے ہیں فصلوں کے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کی طرف۔ یہ جواب اس کو بڑا اچھا نہ لگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جو آپ کے عشر و شیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان 2 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہ تو ہم دنیا میں مگن ہو جائیں اور نہ ہی جو لوگوں کے پاس ہے اس کے لالچ میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔